خوف کی ایک دویز لہر نے مجھے جکڑ کر رکھ دیا۔ ہوا میں خنکی کے باوجود میں پسینے میں نہا کر رہ گیا اور میری ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی۔ بھوت پریت پر میں نے آج تک یقین نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک یہ سب توہمات تھی، لیکن میں اس کا کیا کرتا کہ بوسیدہ عمارت کے کمرے کے آگے، جس کمرے میں میں نے تیسرے اور آخری شخص کو قتل کیا تھا، مجھے ایک سایہ نظر آیا جو مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میرا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ یہ میرا وہم ہرگز نہ تھا۔ اس عمارت میں کوئی زندہ سلامت شخص موجود تھا۔ میں نے واپس شیوی کی طرف آنے سے پیشتر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ دونوں دشمن جاں بحق ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اب یہ بات تو نہیں تھی کہ میں ایک زندہ اور مردہ شخص میں بھی تمیز نہ کر سکتا تھا۔ پھر اس ویرانے میں یہ زیرو کون ہے؟ میں نے ابھی اس عمارت میں زندگی اور موت کے لیے آنکھ مچولی کھیلی تھی۔ اگر اس عمارت میں کوئی غیر متعلقہ شخص پہلے سے موجود ہوتا تو وہ میری نظروں سے اوجھل نہ رہ سکتا۔ تو پھر وہ شخص کون ہے؟ اتنی دور ویرانے میں بلا مقصد کسی کا چلے آنا مذیقہ خیز بات تھی۔ کیا ان دونوں میں سے کوئی زندہ تھا اور اب وہی مجھے دیکھ کر چھپ گیا ہے؟ لیکن اگر کوئی زندہ تھا تو وہ سٹین گن سے میرے عقب میں حملہ کر کے مجھے چھل نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں سٹین گنیں تو وہیں کھنڈرات میں پڑی تھی۔ میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا کہ یہ انسانی ہیولہ میرے وہم کی اختراع تھی۔ تو کیا یہ واقعی کسی مقتول کا بوت تھا؟ میں نے خوف زدہ نظروں سے دوبارہ کھنڈرات کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں شیوی کے پاس کھڑا اپنے آپ کو ڈارس بنداتا رہا۔ میں نے باقاعدگی ہوش و حواس ایک زندہ سلامت اور تندرست شخص کو کمرے کے آگے کھڑے دیکھا تھا، اس لیے کسی طور بھی دل کی ڈاریں نہیں بند رہی تھی۔ اطراف میں 20 میل کے دائرے میں کوئی آبادی نہ تھی اور نہ کوئی گزرگاہ تھی۔ پھر ویرانے میں یہ انسانی وجود بھوت ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے خوف کے دائرے سے نکلنے کے لیے اپنے سر کو جھٹکا، ریوالور چیک کیا۔ 3 گولیاں باقی تھیں۔ میں نے 3 گولیاں اس میں اور فٹ کر دی، خنجر کا لمس محسوس کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازے بند کر دیے۔ میں کار سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک رک گیا۔ مجھے یہ بزدلانہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آیا وہ دونوں لاشیں ہنوز موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہ کوئی غیر متعلقہ آدمی ہے تو مجھے اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسے شہر تک جانے کے لیے لفٹ کی ضرورت پڑی ہو۔ میں نے دل میں اپنے آپ کی ہمت بندھائی اور ایک بار پھر شیوی سے نکل کر باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں پکڑا اور 90 تلے قدموں سے کھنڈرات کی طرف بڑھنے لگا۔ قدرے فاصلے پر کھڑے ہو کر میں نے 2-4 ہانکیں لگائیں اور اس شخص کو مخاطب کر کے اسے سامنے آنے کو کہا اور لفٹ کی پیشکش کی، لیکن میری آواز کی باز گشت ویرانے میں گونج کر رہ گئی۔ میں ہمت کر کے اور آگے بڑھا۔ پہلی لاش جوں کی توں موجود تھی، اس کے ساتھ ہی اس کی سٹین گن پڑی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مزید آگے بڑھا۔ کبھی کبھی میں خود ہی خوفزدہ ہو کر اپنی ایڑیوں پر گھوم جاتا، لیکن کہیں بھی کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ عمارت کے باہر دوسری سٹین گن بالکل اسی زاویے پر پڑی تھی جس زاویے پر میں نے اس کو چھوڑا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو میرے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ کمرے میں دوسرے شخص کی لاش بھی جوں کی توں موجود تھی۔ میں نے پوری عمارت چھان ماری، لیکن کوئی بھی آدم زاد مجھے نظر نہ پڑا۔ میں نے ہانکیں لگائیں، لیکن کسی نے کہیں سے جواب نہیں دیا۔ ان سب باتوں کے باوجود میں اس شخص کے ہیولے کو اپنا وہم ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں عجیب و غریب کیفیت سے کار ڈرائیو کرتا ہوا موقع واردات سے دور ہونے لگا۔ میرا ارادہ جنگلات میں جانے کا تھا، لیکن وہ انسانی ہیولہ میرے اعصاب پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ میں خود کو تنہا گولڈ فش کے تعاقب میں جانے کو تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں واپس الاپس کو جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ایک دفعہ گولڈ فش کے 60,000 انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنے کے ارادے کا خیال آیا۔ میں نے شیوی کا رخ وائٹ ہارس کی طرف موڑ دیا۔ وائٹ ہارس کا قصبہ جنگلات کے کنارے واقع تھا۔ میں اس قصبے سے گولڈ فش کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ یہ اسی ہیولے کا اثر تھا یا کیا بات تھی؟ تمام راستے مجھے یہی احساس رہا کہ میں مسلسل کسی کی نگرانی میں ہوں۔ کبھی کبھی میں اچانک کسی خیال کے تحت بیک میرر میں دیکھتا، لیکن چٹانوں اور جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا۔ وائٹ ہارس سے مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ گولڈ فش اس جگہ سے گزرا ہے۔ میں نے دوبارہ راجر کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچا کہ گولڈ فش کی نظروں سے اوجھل رہ کر اس کا تعاقب کروں گا اور موقع ملتے ہی اسے ختم کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن گولڈ فش جیسا شہری ماحول میں پلا بڑا آدمی جنگلات میں کیسے سفر کر رہا ہے؟ غالباً اس کی رہنمائی کر رہے تھے، لیکن وہ آخر جنگلات میں کیوں سفر کر رہا ہے؟ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی تھی۔ یا تو وہ حکومت کے کارندوں سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس کو شہر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ وہ ہوائی راستے کینیڈا سے کہیں دور فرار ہونا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آرجینوز میں یہ مشہور تھا کہ جاپانیوں نے ساحل سمندر کے پاس اپنے ملک سے سونا اسمگل کر کے ادھر ادھر کیا ہوا تھا، جس کو بعد میں کسی نے بھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کہانی صدیوں سے آرجینوز میں نسل در نسل چلتی رہی
اور کوئی بھی ان کی اسرام کہانی کو سچ مان کر اس کی ہمراہ چلنے پر رضامند نہ ہوا۔ گولڈ فش سونے کا بھوکا تھا۔ اس نے سونے تک رہنمائی کے لیے آرجینوز کا ایک گروہ تیار کیا اور اس روایتی کہانی کو سچ مان کر سونے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن اس بات میں وزن کم تھا۔ اصل بات کیا تھی اس کا مجھے بعد میں علم ہوا۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد سانپ کی لکیر پر چلنے کا پروگرام بنایا۔ شیوی کو میں نے وائٹ ہاؤس میں ہی چھوڑ دیا تھا اور تمام سامان ایک تھیلے میں ڈال کر چل کھڑا ہوا۔ یہ میرے لیے ایک عجیب و غریب تجربہ تھا، لیکن گولڈ فش کو قتل کرنے کا جنون مجھ پر اس قدر سوار تھا کہ اس نئے تجربے کے نتائج کی بھی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ وائٹ ہارس کے آگے ساحل سمندر تک پھیلے ہوئے ان جنگلات کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ جنگل کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ جو لوگ جنگل کا قانون نہ جانتے ہوئے جنگل کا سفر کرتے ہیں، ایک بھیانک موت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہاں جو آفات ارادی و سمادی آدمی کو پریشان کرتی ہیں، ان میں مسلسل اور طوفانی بارش، خوفناک درندے، حشرات الارض، بیک وقت پھوٹ پڑنے والی وبائیں اور ہاتھیوں کے راستے۔ کوئی انجان اگر ان راستوں میں پڑ جائے تو پھر اس کا سراغ نہیں ملتا۔ میں نے اپنے طور پر ہر چیز کی تیاری کر لی تھی اور میں مطمئن تھا، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی سوائے گولڈ فش اور اس کے گوریلوں کے جو جنگل میں میرے آگے آگے چل رہے تھے، اور مجھے کم از کم وقت میں ان تک پہنچنا تھا۔ وائٹ ہارس سے جنگل اور پھر ساحل سمندر، ان سب کا نقشہ میرے پاس کمپاس بھی تھا۔ جنگلات میں میرے گم ہو جانے کے امکانات صفر تھے۔ نقشے کے مطابق مجھے مختصر ترین راستے سے ساحل سمندر تک پہنچنے کے لیے 2 دن کا وقت درکار تھا۔ جنگلات میں رہنے کی مجھے کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ مجھے تو کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہ سکھایا گیا تھا۔ وقت ہی نے مجھے سب کاموں کی تربیت دی تھی۔ وقت اور حالات ہی میرے استاد تھے، جنہوں نے مجھے اپنی چکی میں پیس کر میرا صفوف بنا ڈالا تھا اور پھر اس صفوف سے ایک نئے پیکر کو تراشا تھا۔ میں وقت اور حالات ہی کا تخلیق کردہ تھا۔ ایک تدریجی عمل کے تحت میرے دماغ سے تہذیب و تمدن کی حس کم ہو رہی تھی، اور حالات کے مسلسل کوڑے سہنے کے بعد میں خود کو اس قابل کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کسی مناسب طریقے سے گولڈ فش کا کلا کما کرنے کے بجائے بذات خود جنگل میں اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنگل کی دنیا نرالی ہوتی ہے، دن کو بہت امن ہے، جانور اور درندے اپنی اپنی کچاروں میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ اگر کہیں بھی مل جاتا ہے تو وہ اتنا مزمل ہوتا ہے کہ سامنے آنے والے انسان پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ کترا کر نکل جاتا ہے۔ یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا۔ اگر کسی درندے نے میرا راستہ روکا بھی تو خود میں نے راستہ بدل لیا۔ میں ان درندوں کے شکار پر نہیں نکلا تھا، میں ایک بڑے درندے کی شکار پر نکلا تھا۔ ایک درندہ جو انسان کے روپ میں تھا، اور سونے کے حصول کے لیے اس نے بیک وقت 60,000 انسانوں کو جان سے مار دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ جب رات ہوئی تو پورا جنگل جاگ اٹھا۔ بات بات کی دہشت ناک اور لرزہ خیز بولیاں سننے میں آئیں۔ یہی درندے جو دن کو مزمل دکھائی دیتے تھے، رات کو خونخوار نظر آنے لگے۔ اگر بارش ہو کر رکی ہوتی تو زیر زمین حشرات الارض کی اتنی برمار ہوتی کہ مجھے اپنا بچنا مشکل نظر آتا۔ اس وقت میں کسی نہ کسی پناہ گاہ کی تلاش ضرور کرتا۔ مجھے جنگل میں بہت سی راتیں نہیں گزارنا پڑی۔ میں نے جنگل میں ایک ہی رات کاٹی۔ دوسرے دن دوپہر کے قریب میں ایک ہموار سے میدان میں پہنچا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بستی تھی، غالباً وحشی آرجینوز یہیں رہتے تھے۔ بستی کے باہر ہی مجھے طوفان باد و باران نے گھیر لیا۔ اچانک ہی تیز اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ پھر کہیں دور کسی درخت کے گرنے کی آواز آئی اور پھر متواتر درخت گرنے لگے۔ بڑی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارا جنگلی زمین بوس ہو جائے گا۔ آندھی رکی تو آوازیں بھی رک گئی اور پھر جلدی بارش بھی ختم ہو گئی۔ جنگل کے سفر 1 دن اور 1 رات ختم ہو چکے تھے۔ یہ سفر میں نے کیسے طے کیا، اس کی تفصیل کا تذکرہ یہاں پر فضول ہے۔ میرا پیتا پانی ہو گیا تھا۔ کئی بار میں نے گولڈ فش کے قتل پر لعنت بھیجی اور خود کو واپس جانے پر تیار کیا، لیکن نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ جنگل میں سب سے زیادہ جو چیز میری پریشانی کا باعث تھی وہ اس ہیولے کا خوف تھا۔ وہ ہیولہ میری جان کو آ گیا تھا۔ سفر کے دوران متعدد مرتبہ مجھے شک گزرا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ کبھی یوں لگتا جیسے میرے آگے آگے کوئی جا رہا ہے۔ جب باقاعدہ جاڑیوں سے کسی کے گزرنے کی آواز آتی تو مجھے اپنے سینے میں سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی اور کلیجہ اچل کر حلق میں آ جاتا۔ غرض جنگل کے سفر کے دوران دیگر صوبتوں کے علاوہ اس ہیولے کا وہم بھی میری بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنا۔ میں جنگل سے نکل کر بستی میں داخل ہوا، لیکن بستی اجاڑ اور ویران پڑی تھی۔ کوئی زیرو نظر نہ آیا تھا۔ نہ جانے سب لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے تمام جھونپڑیوں کا جائزہ لے ڈالا، لیکن سبھی خالی تھی۔ نیند اور بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ اگرچہ میں راستے میں بسکٹ وغیرہ کھاتا آیا تھا، لیکن پیٹ بھر کر کچھ بھی کھانے کو نہ ملا تھا۔ میں اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ کھانے سے زیادہ مجھے سونے کی فکر تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ پچھلے 3 دن اور 2 راتوں سے میں سویا نہیں تھا۔
میں نے جھونپڑیوں میں گھوم پھر کر ایک جھونپڑی کا انتخاب کیا۔ اس جھونپڑی میں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی بھی پڑی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاؤں گا، لیکن پچھلے 3 دن سے شیو نہ کرنے کی وجہ سے مجھے کھجلی سی ہو رہی تھی۔ میں نے شیو کرنے اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا پروگرام بنایا۔ میں نے تھیلے سے آئینہ اور شیو کا سامان نکالا اور اطمینان سے شیو کرنے لگا۔ شیو کرنے کے بعد میں نے تھیلے سے پنیر نکال کر کھایا اور تمام سامان دوبارہ تھیلے میں رکھ دیا۔ جب میں آئینہ تھیلے میں رکھنے لگا تو آئینے میں کسی انسان کا دھندلا سا عکس ابھرا۔ یہ عکس تیزی سے ابھرا تھا، اسی تیزی سے غائب ہو گیا۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ میرا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ میں نڈال سا ہو کر چارپائی پر گر گیا۔ ریوالور میں نے بیلٹ سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے جھونپڑی سے باہر جا کر صورتحال معلوم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہ تھا۔ اول تو وہ جو کوئی بھی تھا میرے ممکنہ رد عمل کے انتظار میں چھپ چکا ہوگا، اور دوم ہو سکتا ہے وہ کسی خفیہ جگہ پر میری نشست باندھے بیٹھا ہو۔ ہیولے کے خوف نے مجھے یہاں بھی سکون سے نہ رہنے دیا تھا۔ چارپائی پر لیٹا تو میرا دماغ اونگنے لگا اور پھر باقاعدہ نیند مجھ پر غلبہ کرنے لگی۔ نیند کے دباؤ سے پلکیں بند ہونے لگی۔ ایک جی چاہتا تھا کہ زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر پڑھ کر سو جاؤں، لیکن میں یہاں جنگل میں مرنے نہیں آیا تھا۔ اگر مجھے مرنا ہی تھا تو دوسری جگہیں کوئی زیادہ بری نہ تھی، میں وہی مونٹریال میں ہی مر رہتا۔ میں نے خنجر سے اپنی ران پر ایک ہلکا سا زخم لگایا۔ میری یہ ترکیب کارگر رہی اور میں زخم کی تکلیف کی وجہ سے جاگتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے ایک بار پھر ضرور آئے گا۔ میں نے دروازے کی طرف منہ کر لیا اور آنکھیں تھوڑی سی کھلی رکھ کر دروازے پر نظریں جما دی۔ میں بظاہر سو رہا تھا، وہ مجھے پھر نظر آیا۔ اب وہ دروازے میں اس طرح کھڑا تھا جیسے فریم میں کوئی تصویر ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور نیم و آنکھوں سے اسے بغور دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک شبہ سا ہوا۔ یہ ایک لڑکی تھی جس کے جسم پر چیتھڑے جول رہے تھے۔ وہ دروازے میں کھڑی مجھے گور رہی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا کہ اگر پتا بھی کھڑکا تو وہ باغ کھڑی ہوگی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا اور نقش و نگار سے آرجینوز لگتی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کیا ارادہ رکھتی ہے یوں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا جیسے میں گہری نیند سویا ہوا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ کیا یہی وہ لڑکی ہے جو لگاتار 2 دن سے میرا تعاقب کر رہی ہے؟ اگر یہی لڑکی ہے تو پھر اس کا میرے تعاقب میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بھرپور نگاہ سے لڑکی کا جائزہ لیا۔ حالیہ بارش کی وجہ سے اس کے بال اور چیتھڑے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گئے تھے۔ اس کا لباس گھٹنوں سے اوپر ہی ختم ہو جاتا تھا اور بازو بھی عریاں تھے۔ جسم کے نشیب و فراز سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر عجیب پژمردگی اور وحشت سی تھی۔ وہ کافی دیر تک دروازے میں کھڑی مجھے گورتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ آہستہ آہستہ نپے تلے قدم اٹھاتی میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کی چال بلیوں کی چال سے مشابہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روئی پر قدم رکھ رہی ہو۔ انداز اب بھی ایسا ہی تھا کہ ایک پتا بھی کھڑکا تو بھاگ لے گی۔ ایک ایک قدم تول کر رکھتی ہوئی وہ میرے قریب پہنچ گئی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ نہتی ہے، تاہم انجانے خوف سے ریوالور پر میری گرفت مضبوط ہو گئی اور میں ہر ممکنہ رد عمل کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ میرے اوپر جھک گئی۔ میری دانست میں وہ یہ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ میں گہری نیند سو رہا ہوں یا نہیں۔ میری جانب سے مطمئن ہونے کے بعد وہ میرے تھیلے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے تھیلے میں بہت کچھ تھا۔ خنجر کے علاوہ جرمن ماڈل کا ایک پسٹل بھی میں نے تھیلے میں رکھ چھوڑا تھا۔ اگر اس لڑکی کی صورت سے وحشت نہ ٹپک رہی ہوتی تو میں اسے تھیلے کو ہاتھ نہ لگانے دیتا، لیکن لڑکی کے تاثرات مجھ پر حملہ کرنے والے نہ تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ بھوکی ہو۔ غالباً وہ میرے تھیلے میں سے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نکالنا چاہتی تھی اور اس نے کیا بھی یہی۔ وہ تھیلے سے خوراک کے ڈبے نکال کر اپنے پھٹے ہوئے دامن میں سمیٹنے لگی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ یہ آرجینوز لڑکی بہت بھوکی تھی اور غالباً اس بستی میں بالکل اکیلی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو اطمینان سے خوراک لے کر جانے دیا جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس لڑکی سے بہت کام کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ لڑکی یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو دوبارہ یہ میرے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ سوچتے ہی میں تیزی سے اچھلا اور ریوالور تان کر لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ سے نکلی اور آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ گئیں۔ خوراک کے ڈبے نیچے گر پڑے۔ میں چند لمحے اسے اسی کیفیت میں دیکھتا رہا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں ایک مصور ہوتا تو اس لڑکی کی کیفیت کو ایک شاہکار بنا دیتا۔ میں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کا نام پوچھا۔ میرے انداز میں نرمی پا کر اس کی کیفیت میں کچھ تبدیلی آئی۔ میرا نام سیتی ہے۔ یہ گاؤں والے لوگ کدھر ہیں؟ سب مارے گئے۔ کس نے مارا ہے انہیں؟ میرے محبوب کے ساتھیوں نے۔ کون ہے تمہارا محبوب؟ وہ میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، شیشے کے مگ میں۔ کیا؟ میں حیرت کی شدت سے چلایا۔ کیا رکھا ہے تم نے شیشے کے مگ میں؟ اپنا محبوب، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ مجھے ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی۔ تمہارے محبوب کے ساتھی کدھر ہیں؟ وہ چلے گئے ہیں۔
انہوں نے اس گاؤں میں رہنے والوں کو کیوں مارا؟ ہم ساحل پر اس جگہ کا پتہ نہیں بتا رہے تھے جہاں پر ناٹے قد کے لوگوں کا جہاز ڈوبا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہمارے گاؤں کے باہر دیوتا گھر ہے جو صدیوں پہلے تعمیر ہوا تھا۔ ہم بہت سے گاؤں ہر سال اس گھر میں زیورات رکھتے تھے اور وہاں بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ یہ بات تھی کہ جو آدمی اس گھر سے ایک رتی برابر بھی کوئی چیز اٹھاتا اس پر دیوتا کا قہر نازل ہوتا۔ اب سے تقریباً 50-60 سال پیشتر سمندر کے راستے ناٹے قد کے لوگ ادھر آئے تھے۔ وہ دیوتا گھر سے تمام خزانے نکال کر لے گئے۔ ہم لوگوں نے اس لیے مزاحمت نہ کی کہ دیوتا خود ہی ان پر اپنا قہر نازل کرے گا، اور ہوا بھی یہی۔ جب یہ لوگ خزانہ جہاز پر لاد کر روانہ ہونے لگے تو اس کا جہاز ڈوب گیا۔ خزانہ بھی اسی میں موجود تھا۔ میرے چچا نے یہ بات میرے محبوب کے ساتھیوں کے سردار کو بتائی تو اس نے چچا پر سختی کی کہ وہ اسے اس جگہ سے لے چلے جہاں پر اب سے 60 سال پیشتر خزانے والا جہاز ڈوب گیا تھا۔ جس جگہ پر دیوتا کا قہر نازل ہوا وہاں پر کوئی بھی آرجینوس جانا پسند نہیں کرے گا۔ چنانچہ چچا نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے چچا کو اپنے ایک خوفناک ساتھی سے پٹوایا جس پر ہم سب اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کے ساتھی بھی آرجینوس تھے۔ چونکہ وہ شہر میں جا کر آباد ہو گئے تھے اس لیے ہم نے ان کو غدار قرار دے دیا تھا۔ اس کے پاس عجیب و غریب ہتھیار تھے۔ ان لوگوں نے سب کو ہلاک کر ڈالا اور چچا کو ساتھ لے گئے۔ صرف میں بچ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی بڑے کام کی ثابت ہوگی۔ اتنی باتیں بتانے کے بعد اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور اس کا ڈر اور خوف قدرے مٹ گیا تھا۔ میں نے خوراک کے ڈبے کھولنے کے لیے خنجر اس کی طرف بڑھایا اور اسے کہا کہ وہ خوب سیر ہو کر جو چاہے کھا لے۔ اس نے جھجکتے ہوئے میری طرف دیکھا لیکن میرے تاثرات میں نرمی پا کر اس نے بلا تکلف خنجر سے خوراک کے ڈبے کھولنے شروع کر دیے اور کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے چھاگل سے پانی پیا۔ اب وہ مجھ سے قدرے کھل گئی تھی۔ اسے وہ پہلے کا سا ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ غالباً گولڈ فش کے قتل عام نے اس کو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ میں اب چارپائی پر بیٹھ گیا تھا اور وہ اس جھونپڑی میں پھٹے ہوئے ایک کپڑے سے اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ میرا منہ اس وقت دروازے کی طرف تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ وہ انتہائی تیزی سے دروازے کے سامنے سے گزر گیا۔ بالکل وہی ہیولا، وہی قدبت، بالکل وہی کپڑے اور وہی شبی میرے جسم میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ اس نے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اندر ڈالی تھی اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکا۔ اب شک و شبے کی کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے بجلی کی سی سرات سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور باہر کی طرف لپکا۔ سیتی نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے انتہائی پھرتی سے گھوم کر جھونپڑی کا طواف کیا لیکن وہ کہیں موجود نہ تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔